نہیں جو صحابہ کو گالی دے، علماء لوگوں کو روکتے کیوں نہیں مسجد لکھنؤ؟ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ امام ندوی صاحب کے والد دادا بہت بڑے لوگ تھے، ان کے خاندان میں بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، لیکن امام ندوی صاحب بیچارے ٹریک سے ہٹ گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے۔ اس لیے میں نے بھی ان کا کوئی مرنے کے بعد تعزیتی پیغام جاری نہیں کیا ہے۔ بالکل گمراہی کی ٹریک پہ چل پڑے تھے وہ، تو اس لیے اوائڈ ہی کرنا بہتر ہے۔ امام ندوی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے۔ جو شخص بھی گمراہ ہونا تو کھلے عام اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ باقی کوئی بھی مسلمان جب تک مسلمان ہے، مغفرت کی دعا فی نفسی ہی اس کے لیے جائز ہے، بلکہ اکیلے میں دعا کرنی بھی چاہیے کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی اللہ معاف کروائے، لیکن عوام میں ان کو پروٹوکول دینا اور عوام میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، بھر بھر کے ان کے جنازوں میں شرکت کرنا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے گمراہی کو فروغ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اسی ٹریک پہ چلیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے گناہگار لوگ ہوتے تھے، گمراہ قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کے جنازے سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا، آپ نے جو قرض لے کے چلے جاتے تھے جب تک کوئی ان کا کفیل نہیں ہوتا تھا ان کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب آپ سوچیں جو عقائد میں گمراہی پھیلا رہے ہوں، صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہوں اور کھلا ڈلا کہہ رہے ہوں، اور صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں، تو جبکہ آپ کے خاندان میں جو آپ کے باپ دادے وہ اتنے پیارے لوگ گزرے ہوں اور انہی کی کتابیں پڑھ لیتے، تو آپ کا جو ادارہ تھا ندوۃ العلماء، وہ کتنا بہترین ادارہ ہے اور کتنا اللہ نے ان سے علمی کام لیا، آپ اس ٹریک سے بھی ہٹ گئے۔ یعنی چاروں طرف ہدایت کا ماحول ہو اور اس میں گمراہی کو آپ پروموٹ کر رہے ہو، تو یہ زیادہ بڑی گمراہی ہوتی ہے۔ دیکھو ایک کافر وہ ہے جو کافروں کے ملک میں پیدا ہوا، اور ایک کافر وہ ہے جو مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوا، تہجد گزاروں کے ہاں پیدا ہوا اور پھر کفر اختیار کرے، تو وہ زیادہ بڑا کافر ہے۔ تو اسی طرح ایک گمراہ وہ ہے جو گمراہوں میں پیدا ہوا، منکرین حدیث تھا، کوئی شیعہ تھا، انہی کے گھر میں شیعہ پیدا ہو گیا۔ لیکن ایک وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے اکابر کے چوٹی کے علماء کے خاندان میں پیدا ہوا ہو، جن کے پاس علم ہو، ہدایت ہی ہدایت ہو، وہ ہدایت کے چراغ ہوں اور ان کا چشم و چراغ ہو اور ان کے خاندان میں پیدا ہو کر وہ گمراہی پھیلا رہا ہو، اور اس لیول کی گمراہی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، پھر میرا خیال ہے یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ تو ہم خدا نخواستہ ان کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، کافر نہیں قرار دیتے، لیکن گمراہ تھے وہ، تو پھر ان کو اتنا پروٹوکول اہل سنت والجماعت پر لازم ہے کہ اس طرح کا پروٹوکول نہ دیں ان کو۔ تو آخر کار مولوی مان گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کافر یا مشرک کا، منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ یعنی انہوں نے یہ قبول کیا، مولانا طارق مسعود صاحب نے، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کافر کا، مشرک کا، منافق کا جنازہ نہیں پڑھایا۔ اور یہ جواب کس متعلق دیا؟ ان سے کسی نے محمد سلمان، مولانا سلمان ندوی صاحب کے بارے میں کسی نے پوچھا تھا کہ صاحب ان کے جنازے میں شریک ہوا، اس پر کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ میں اس کو مسلمان نہیں مانتا جو صحابہ کی برائی کرتا ہوں، ان کو برا کہتا ہوں۔ دوستو، میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کسی صحابی رسول کی برائی نہیں کی، نہ ہی کسی صحابی رسول سے ان کے دل میں کوئی ایسا بغض تھا، بلکہ انہوں نے ان کی برائی کی ہے جو صحابہ رسول کے، اہل بیت کے دشمن تھے، کیونکہ تینوں خلفاؤں کے بارے میں انہوں نے کبھی کچھ غلط بیان نہیں دیا۔ ان کو خلیفہ مانا ہے، مولا علی شیر خدا کو خلیفہ مانا ہے، مولا امام حسن علیہ السلام کو خلیفہ مانا ہے۔ تو خلفائے راشد کے بارے میں ان کا کوئی ایسا غلط خیال نہیں تھا۔ اب یہ جناب کہتے ہیں کہ وہ گمراہ ہو گئے تھے کیونکہ صحاباؤں کو برا بھلا کہتے تھے۔ دوستو، یہ ضروری ہے کہ جن کو آپ صحابہ کہیں ان کو سب صحابہ مانیں؟ یہ تو ضروری نہیں ہے۔ یہ ایسا تو ایمان کی کوئی بنیاد نہیں ہے، ایمان کے بارے میں ایسا تو کچھ نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ میرے جتنے صحابہ ہیں سب کو برابر، سب پر ایمان رکھنا، وہی مسلمان ہوگا، اور طلقاء کو بھی اس میں شامل کیا ہو کہ طلقاء پر بھی ایمان رکھنا۔ تو جس کے بارے میں انہوں نے غلط کہا ہے وہ طلقاء ہیں، وہ صحابی رسول نہیں ہے۔ آپ بھلے ہی ان کو صحابی رسول کہتے رہیں، وہ صحابی رسول نہیں ہے جن کے بارے میں انہوں نے برا کہا۔ اگر وہ صحابی رسول ہوتے تو پھر صحاباؤں کا قتل جو کرایا انہوں نے، پھر ان صحاباؤں کے بارے میں کیا رائے ہے تمہاری؟ یعنی محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کیا صحابی رسول نہیں ہے؟ وہ ان کو کس نے قتل کروایا اور گدھے کی کھال میں بھر کر زندہ کس نے جلوایا، اور نہ جانے کتنے صحاباؤں کو
उन्होंने कत्ल कराया, तो क्या वो सहाबी रसूल नहीं थे जिनको उन्होंने कत्ल कराया? सिर्फ वही सहाबी रसूल थे जिनके बारे में तुम्हारा ईमान है? जी वो सहाबी रसूल नहीं बल्कि वो तुलका थे, क्योंकि फ़तेह मक्का का वाक़या पढ़ कर देखें आप, उसमें साफ वाज़ेह कर दिया हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब इन लोगों ने कलमा पढ़ा था फ़तेह मक्का के मौके पर, बनु उमैया ख़ानदान ने और बाकी जितने कुफ़ार थे, और ये कलमा पढ़ने के बाद गए थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और कहा था कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो हम भी मोमिन हो गए। तो आपने फरमाया कि अभी मोमिन नहीं, अभी तो कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हुए हो, अभी मोमिन नहीं हुए। मोमिन जब होता है इंसान जब उसके दिल में कलमा तौहीद, कलमा रिसालत का नूर उसके क़ल्ब में उतर जाता है। तो दोस्तों, इन्होंने जो ये बात कही कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी काफिर मुशरिक मुनाफिक का जनाजा नहीं पढ़ाया, तो इससे साबित ये हुआ कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, मोमिन। अब उनके बारे में अगर कोई शख्स अब भी भौंकता है कि जी वो ईमान नहीं लाए, कलमा नहीं पढ़ा, तो फिर वो शख्स झूठा है और वो खुद काफिर है। क्योंकि अगर हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुसलमान ना होते तो फिर उनके जनाजे की नमाज आपने क्यों पढ़ाई, दुआए मग़फ़िरत क्यों की? काफिर के मुशरिक के लिए तो आपको ममानियत है, यानी कि रोका गया है कि काफिर मुशरिक के लिए आप दुआए मग़फ़िरत नहीं करेंगे। तो आपने तो जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। जनाजे की नमाज़ क्या है? दुआए मग़फ़िरत तो है। और हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम अगर मुसलमान ना होते तो फिर वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों पढ़ाते? पहला निकाह आपने ही पढ़ाया है। तो इससे साबित ये होता है कि आप मुसलमान मोमिन, और अगर वो मुसलमान मोमिन नहीं तो इस कायनात में कोई मुसलमान मोमिन है ही नहीं। अब रहा मोहम्मद मौलाना सलमान नदवी साहब का मामला। ये कहते हैं कि वो गुमराह हो गए थे। दोस्तों, वो गुमराही का फतवा उन पर जब लगा जब उन्होंने दावा किया, साबित किया कि मैं मुहिब्बाने अहले बैत हूँ, यानी मैं अहले बैत से मोहब्बत करता हूँ। तो ये फतवे तो पहले भी लगते रहे हैं। इमाम शाफ़ई पर खुद ये फतवा लगा है, क्योंकि इमाम शाफ़ई पर जब राफ़िज़ियत का फतवा लगा तो उन्होंने ये साबित किया, उन्होंने कहा था, उनका कौल है कि अगर अहले बैत से मोहब्बत करना राफ़िज़ियत है तो ऐ जिन्नो इंस तुम गवाह हो जाओ, मैं सबसे बड़ा राफ़िज़ी हूँ। यानी राफ़िज़ी को ये शिया भी कहते हैं कि राफ़िज़ी हो गया, शिया हो गया। तो ये फतवे तो तमाम आलिम दीन पर, बड़े बड़े मुहक्किकों पर, मुहद्दिसों पर लगे हैं। तो दोस्तों, इस बात से इनकी ये साबित हुआ कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुसलमान थे, मोमिन थे। और मौलाना सलमान नदवी का मामला ये है कि उन पर जो गुमराही का इन्होंने फतवा दिया कि वो गुमराह हो गए थे, वो गुमराह नहीं हुए थे, बल्कि उन्होंने हकीकत से पर्दा उठाया और जो 1400 साल से मौलवी हजरात छुपाते आ रहे हैं बनु उमैया के करतूतों को, वो उन्होंने उजागर किया। जैसे मौलाना मदनी साहब ने, यानी कि हुसैन मदनी, जिन्होंने मलूकियत पर किताब लिखी, तो उन्होंने भी पर्दा उठाया था। और इसी तरह से मौलाना सलमान नदवी साहब ने वही मिशन आगे बढ़ाया। तो वो कोई गुमराह नहीं हुए थे, बल्कि वो मोमिन थे। उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके मकाम मर्तबे में इजाफ़ा फरमाए। तो दोस्तों, ये लोग दरअसल उसी को गुमराह बेदीन कहते हैं जो मुहिब्बाने अहले बैत होते हैं। और उन्होंने सही हदीसों के हवाले देकर साबित किया है। अब तारिक मसूद साहब उन्हें ठीक इसी तरह गुमराह बता रहे हैं जैसा मैदान करबला में मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब को, उनके ख़ानदान को, यानी खानवादे रसूल को यजीदियों ने, शामियों ने, बनु उमैया ने, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद, शिमर लईन, मोहम्मद असअस और साद, उम्र साद, यानी इन लोगों ने जो कहा था, क्या कहा था? जब शहादतें हो चुकी और अहले बैत के, खानवादे रसूल के खेमों में इन जालिमों ने आग लगा दी, उनको घर से बेघर कर दिया,
اور ان کے سر سے چادریں چھین لی گئیں، اور جو مرد حضرات تھے ان کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی گئیں، اور ان کو مجرم بنا کر کے لے جایا گیا۔ تو حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے یہ فرمایا تھا کہ اے شامیوں، اے یزیدیوں، میرے بھائی کا اور ان کے ساتھیوں کا، ان کے اصحاب کے جنازے بے غور و کفن پڑے ہیں، ان کو بھی دفنا دو۔ تو ان ظالموں نے یہ کہا تھا کہ ہم ان کے جنازے نہیں دفنائیں گے کیونکہ وہ مسلمان نہیں تھے، یعنی کہ جو خانوادہ رسول ہیں ان کو وہ ظالم کہہ رہے تھے کہ یہ مسلمان نہیں تھے، اس لیے ان کے جنازے ہم نہیں دفنائیں گے۔ تو دوستو اسی طرح سے یہ الزام تو پہلے ہی سے لگتے آئے ہیں۔ محبان اہل بیت کو چن چن کر قتل کیا گیا، جن کے نام علی رکھے جاتے تھے بنو امیہ کے دور میں، ان کو قتل کیا جاتا تھا، اور علی علی کرنے پر پابندی تھی۔ یعنی اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے مسلمانوں کی کہ 100 سال کا عرصہ بتایا جاتا ہے کہ اس عرصے میں کسی بچے کا نام علی نہیں رکھا گیا، کیونکہ علی جس کا نام رکھا جاتا تھا اس کو یہ ظالم بھیڑیے چن چن کر قتل کر دیتے تھے۔ تو دوستو یہ رہا محبان اہل بیت کا حال، اور آج بھی وہی حال ہے۔ جو اہل بیت کی شان بیان کرتا ہے اس پر فتویٰ لگاتے ہیں یہ گمراہ ہو گیا، یہ بے دین ہو گیا۔ یعنی ان کے جو چاہنے والے ہیں، ان کے چہیتے جو لوگ ہیں، ان کو اگر صحابی مان لو تو وہ مسلمان ہیں، اور اگر ان کو کوئی صحابی نہ مانے، طلقہ کو طلقہ کہے، صحابی کو صحابی کہے، تو وہ ان کی نظر میں بے دین اور گمراہ ہے۔ تو دوستو ایسا دین تمہیں مبارک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، تمہارا دین تمہیں مبارک اور ہمارا دین ہمیں مبارک۔ السلام علیکم دوستو، ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ رہے۔ السلام علیکم۔